بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعتکاف کے مسائل بہت ضروری ہیں۔ جو لوگ اعتکاف میں بیٹھ رہے ہیں ان کا پتہ ہونا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ آپ لوگوں کا اعتکاف میں قضا لگ جائے کوئی اور پھر آپ کو اس کا مسائل کا پتہ نہ ہو۔ سوال جواب کے تھرو میں آپ لوگوں کو کچھ چیزیں اعتکاف سے ریلیٹڈ بتا دیتا ہوں۔ جو لوگ سوال کرتے ہیں وہی چیزیں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں تاکہ جو لوگ اعتکاف میں بیٹھنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ پھر بھی اگر آپ لوگوں کا کوئی سوال ہو اعتکاف سے ریلیٹڈ تو آپ ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر دیجئے گا اپنا سوال، میں وہاں پہ اس کا جواب دے دوں گا۔ پہلا سوال یہ کہ اعتکاف کا کیا مطلب ہے؟ اعتکاف کے معنی روکنے اور منع کرنے کے ہیں، چونکہ اعتکاف میں انسان اپنے آپ کو ان باتوں سے روکتا ہے جو آداب اعتکاف کے خلاف ہیں، اس لیے اس کو اعتکاف کہتے ہیں۔ اگلا سوال، کیا ازواج مطہرات بھی اعتکاف کرتی تھیں؟ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وفات دی۔ آپ کی وفات کے بعد آپ کی ازواج مطہرات اعتکاف کرتی رہیں۔ بخاری مسلم کی یہ حدیث ہے۔ کیا نبی ہر سال اعتکاف فرماتے تھے؟ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے تو ہر سال رمضان میں جبرائیل کو ایک مرتبہ قرآن سنایا کرتے تھے، لیکن جس سال آپ کی وفات ہوئی اس سال آپ نے 2 مرتبہ قرآن سنایا، اور آپ ہر سال رمضان میں 10 روز اعتکاف فرمایا کرتے تھے، لیکن جس سال آپ کی وفات ہوئی اس سال آپ نے 20 دن اعتکاف کیا۔ بخاری کی حدیث ہے۔ قرآن سنانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ دور کیا کرتے تھے، یعنی ایک دوسرے کو سنتے سناتے تھے۔ کبھی جبرائیل سناتے تھے، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگلا سوال ہے، اعتکاف کا سنت طریقہ کیا ہے؟ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ اعتکاف کرنے کا سنت طریقہ یہ کہ معتکف نہ تو کسی بیمار کی عیادت کو جائے، نہ کسی جنازے کے ساتھ جائے، نہ اپنی بیوی سے صحبت کرے، نہ مباشرت یعنی لوازمات صحبت، اور نہ سوائے ضروری حاجت کی مسجد سے باہر جائے، اور اعتکاف نہیں ہوتا مگر روزے کے ساتھ، یعنی روزہ ضروری ہے اعتکاف کے لیے، اور اعتکاف نہیں ہوتا مگر اس مسجد میں جہاں جماعت سے نماز ہوتی ہو۔ اچھا جی، جس کا مطلب یہ ہوا کہ اعتکاف میں آدمی سوائے نیک اور ضروری بات کے بیکار اور غیر ضروری بات نہ کرے، یعنی لغو باتوں سے، فضول باتوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔ اعتکاف کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو خدا تعالیٰ کے حوالے کر دیتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ سے قرب حاصل کرے۔ اعتکاف اگر خالص نیت کے ساتھ ہو تو اس کا بہت بڑا ثواب ہے۔ یعنی اعتکاف کا آسان لفظوں میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ اعتکاف کا مطلب یہ ہے کہ انسان 10 دن جو ہے نا اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے، بس نہ کسی سے ملاقات کرے، نہ کسی سے باتیں کرے، نہ کسی سے کوئی ویسی فضول میں بیٹھ کے کوئی مسائل وغیرہ پوچھنا چاہتا ہے امام صاحب سے وہ پوچھ لے، گھر سے کوئی کھانا وغیرہ دینے آتا ہے تو بس اس سے کھانا لے اور اس کو رخصت کر دے۔ یہ نہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے اچھا گھر کے کیا حال حوال ہے، شاپنگ ہو گئی عید کی، یہ وہ سارا، یہ چیزیں نہ کریں۔ اعتکاف کا ثواب کیا ہوتا ہے؟ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص ایک دن کا اعتکاف بھی اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اور دوزخ کے درمیان 3 خندقوں کے برابر دیوار قائم کر دیتے ہیں۔ ان خندقوں کا فاصلہ زمین و آسمان کے فاصلے سے بھی زیادہ ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جو شخص رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کرے تو اس کو 2 حج اور 2 عمروں کے برابر ثواب ملے گا۔ بہقی یہ حدیث ہے۔ اعتکاف کی وجہ سے ہم کئی نیک کام نہیں کر سکتے تو کیا ان کا گناہ ہمیں تو نہیں ہوگا؟ یہ اگلا سوال ہے۔ عبداللہ بن عباس سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اعتکاف کرنے والا گناہوں سے محفوظ رہتا ہے اور اس کے لیے نیکیاں اتنی ہی لکھی جاتی ہیں جتنا کہ کرنے والے کے لیے۔ اس حدیث میں 2 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اعتکاف کی وجہ سے گناہوں سے حفاظت ہو جاتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ اعتکاف میں بیٹھ جانے کی وجہ سے انسان کو بہت سے نیک کاموں سے مجبوراً رکنا پڑتا ہے۔ اعتکاف کی حالت میں نہ تو کسی بیمار کی عیادت کی جائے، نہ کسی جنازے میں شرکت کے لیے جائے وغیرہ۔ ان عبادتوں سے رک جانے کے باوجود ان کا ثواب اس کو ایسا ملے گا جیسے ان کے کرنے سے ملتا ہے۔ حقیقتاً یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے نیک بندوں پر بڑا فضل اور انعام ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جب انسان جوانی میں اللہ تعالیٰ کی خوب عبادت کرتا ہے اور بڑھاپے میں جاتا ہے تو وہ عبادت اس سے کم ہو جاتی ہے، نہیں کر سکتا، ضعف کی وجہ سے، بڑھاپے کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرماتے ہیں اس کا ثواب ویسے ہی لکھو جیسا یہ جوانی میں کرتا تھا۔ تو اعتکاف میں بیٹھ کے بھی وہی ثواب ملے گا، بے شک وہ دوسری چیزوں میں انوالو نہیں ہو رہا ہے اعتکاف کی وجہ سے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کا ثواب جو ہے وہ پورا پورا لکھ پائیں گے۔ اگلا سوال، اعتکاف کے کیا فوائد ہیں؟ اعتکاف کے بہت سے فائدے ہیں۔ اعتکاف کرنے والے کا تمام وقت یعنی دن رات کے 24 گھنٹے عبادت میں شمار ہوتے ہیں۔ معتکف گناہوں سے محفوظ رہتا ہے۔ معتکف فرشتوں کے مشابہ ہوتا ہے کیونکہ اس کے 24 گھنٹے عبادت میں شمار ہے۔ اعتکاف کے لیے چونکہ مسجد شرط ہے اور مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اس لیے معتکف کا خدا کا مہمان ہے۔ اگلا سوال، اعتکاف کی کتنی قسمیں؟ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں، واجب، سنت موقدہ، مستحب۔ واجب اعتکاف یہ ہے کہ آدمی کوئی منت مان لے، مثلاً یوں منت مانے کہ اگر میں امتحان میں کامیاب ہو گیا تو اعتکاف کروں گا، یا یہ نیت کر لی کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں 2 روزہ اعتکاف کروں گا، تو اس پر اعتکاف واجب ہوگا۔ واجب اعتکاف میں روزہ بھی شرط ہے۔ اگر کوئی شخص اس اعتکاف میں یہ بھی نیت کرے کہ میں بغیر روزے کے اعتکاف کروں گا تب بھی روزہ رکھنا پڑے گا۔
تو روزے کے بغیر اعتکاف نہیں ہو، روزہ تو لازمی ہو جائے گا۔ اچھا جی، سنت موقدہ جو دوسری قسم ہے، رمضان شریف کے آخر عشرے کا اعتکاف سنت موقدہ ہے۔ آخری عشرے کا اعتکاف جو سنت موقدہ ہے، یہ اعتکاف 20ویں روزے کی شام یعنی غروب آفتاب کے وقت سے شروع ہوتا ہے اور عید کا چاند نظر آنے پر ختم ہوتا ہے۔ چاند خواہ 29 کا ہو یا 30 کا، یہ اعتکاف سنت علی الکفایہ ہے، یعنی کسی شہر و کسی بستی میں اگر ایک آدمی بھی اعتکاف نہ کرے گا تو وہاں کے تمام مسلمان گناہ گار ہوں گے، اور اگر ایک آدمی اعتکاف کر لے گا تو سب مسلمانوں کے ذمے سے اتر جائے گا۔ اب تو کیونکہ مسجدیں ہر محلے میں ہوتی ہیں تو ایک بندہ تو بیٹھ ہی جاتا ہے، تو وہ تمام محلے والوں کی طرف سے ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دو قسمیں ہو گئی۔ تیسری قسم مستحب ہے۔ واجب اور سنت موقدہ کے علاوہ سب اعتکاف مستحب ہے، اور مستحب اعتکاف کا کوئی وقت مقرر نہیں۔ مثلا جب کوئی شخص مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے داخل ہو تو اعتکاف کی نیت کر سکتا ہے۔ یہ اعتکاف 10-5 منٹ کا بھی ہو سکتا ہے، اور اگر کوئی شخص پنجگانہ نمازوں کے لیے مسجد میں جاتے وقت روزانہ اعتکاف کی نیت کر لیا کرے تو بہت سے اعتکاف کا روزانہ ثواب مل جائے گا۔ تو ہمارے بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ جب بھی مسجد میں داخل ہو تو اعتکاف کی ضرور نیت کر لیا کرو۔ یہ مستحب اعتکاف ہے، اس میں آپ کو جتنی دیر بھی بیٹھیں گے اس میں نہ روزے کی ضرورت ہے نہ کسی اور چیز کی ضرورت ہے۔ اعتکاف کی کیا شرائط ہے؟ مسلمان ہونا، ناپاکی سے مرد عورت کا پاک ہونا، عاقل ہونا، نیت کرنا، ایسی مسجد میں اعتکاف کرنا جس میں جماعت سے نماز ہوتی ہے۔ اعتکاف میں کرنے کے کام کیا کیا ہیں؟ جواب، اعتکاف میں جتنا بھی ہو سکے نیک کام کرے۔ خاموش بیٹھ کر رہنا مکروہ ہے، خاموش مت بیٹھا رہے کہ چپ کر کے بیٹھا ہوا بس، ٹھیک ہے نا۔ تو کوئی نہ کوئی ذکر اذکار کر لینا چاہیے، مثلا نوافل پڑھے، قرآن کریم کی تلاوت کا ورد کرے، اور درود شریف کا کثرت پڑھے، علم دین پڑھائے، دین کی باتیں لکھتا رہے، واعظ نصیحت کی باتیں کرے۔ اچھا، اگلا سوال، اعتکاف میں کیا کام کرنے جائز ہیں؟ قضائے حاجت یعنی واش روم کے لیے نکلنا، غسل فرض کے لیے نکلنا۔ جس مسجد میں معتکف ہے اگر وہاں جمعے کی نماز نہ ہوتی ہو تو جامع مسجد میں اتنی دیر پہلے جانا کہ خطبے سے پہلے 4 سنتیں پڑھ سکے۔ اذان پڑھنے مسجد سے نکل کر اذان پڑھنے کی جگہ جانا۔ مسجد میں کھانا پینا، کوئی ضرورت کی چیز خریدنا، صرف نکاح کرنا، یہ سب چیزوں کے لیے معتکف کا نکلنا جائز ہے۔ لیکن ان چیزوں میں بھی ایسا نہیں ہے کہ اگر کہیں باہر نکل رہا ہے تو پھر وہاں کھڑے ہو کے باتیں کرنا شروع کر دیں، گپے مارنا شروع کر دیا، وہ پھر جائز نہیں ہے۔ صرف جس مقصد کے لیے نکل رہا ہے وہ کرے اور فٹافٹ واپس آ جائے۔ اعتکاف میں مکروہ باتیں کون سی ہیں؟ اعتکاف کی حالت میں یہ سمجھ کر خاموش رہنا کہ یہ بھی عبادت ہے۔ مسجد میں کوئی چیز لا کر فروغ کرنا یا بیکار اور بلا ضرورت کوئی چیز خریدنا، لڑائی جھگڑا کرنا یا فضول بیہودہ باتیں کرنا، یہ سب باتیں مکروہ ہیں۔ معتکف کو ایسی باتوں سے باز رہنا چاہیے۔ آج کل کیونکہ یہ چیزیں بہت عام ہو گئی ہیں، دوست یار سارے بیٹھ جاتے ہیں اعتکاف میں، جی سحری اور افطاری جو فری میں مل جائے گی، چلو جی موجیں لگ جائیں گی، 5-6 گروپ لڑکوں کا بیٹھ جاتا ہے، بیٹھ کے اندر اور پردے وغیرہ ڈال لیتے ہیں اور پھر گپے شپے مارتے رہتے ہیں اور سارا دن باتیں کرتے رہتے ہیں۔ یہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے۔ اس طرح پھر وہ جو ایک برکات ہے نا اعتکاف کی، اور جو ایک کنسنٹریشن جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو کنیکشن انسان جوڑنے کے لیے بیٹھتا ہے، وہ چیز پھر نہیں اس کو حاصل ہوتی ہے۔ اعتکاف کو توڑنے والی باتیں کون سی ہیں؟ مسجد سے بلا عذر باہر نکلنا، اگر بلا عذر ذرا سی دیر کے لیے بھی باہر نکلے گا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ جماع کر لینا، لوازمات جماع کر بیٹھنا، معتکف کا بے ہوش یا مجنون ہو جانا، یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے اعتکاف جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ مختصر چیزیں میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ اس کے علاوہ اور کوئی اگر آپ لوگوں کا سوال ہو اعتکاف سے ریلیٹڈ تو آپ لوگ جو ہے وہ نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں، واٹس ایپ کر سکتے ہیں، انسٹاگرام پہ پوچھ سکتے ہیں، ٹک ٹاک پہ پوچھ سکتے ہیں، فیس بک پہ پوچھ سکتے ہیں، ٹویٹر پہ پوچھ سکتے ہیں، کہیں پر بھی پوچھ سکتے ہیں۔ مائنڈ میں کوئی سوال ہو سکتا ہے آپ لوگوں کے، تو پہلے ہی اس چیز کو کلیئر کرنا چاہیے۔ بیٹھنے سے پہلے اگر کوئی سوال وغیرہ ہے، ان مسائل کو آپ سیکھیں۔